بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عابد اکرم ہے اور میں نیو یارک میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کا ایک حصہ ہوں۔ نیو یارک جو ہے وہ پچھلے کچھ ایک ماہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ خبروں میں ہے۔ خبریں بھی اچھی نہیں ہیں، ظاہری بات ہے، کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے، اور یہاں پہ بہت لوگ مارے گئے، ہزاروں میں لوگ مارے گئے۔ اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں وہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ لیکن جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ، میں، میرے جیسے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، وہ اس کو ڈائریکٹ فیس کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اگر میں یا ہم میں سے کوئی لوگ آپ کو اپنا ڈائریکٹ فیڈ بیک دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو، اور آپ لوگوں کا اس سے کچھ فائدہ ہو جائے ان معلومات سے جو میں آپ کو کچھ دینے جا رہا ہوں۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے تو ہم لوگ کو فیڈ بیک دینا چاہیے اس معاملے میں، میرے خیال میں۔ اچھا، ایک تو آپ نے ہزاروں لوگ جو نیو یارک میں جو مر گئے ہیں اس وائرس سے، وہ تو آپ نے خبروں میں سنے ہی ہوں گے۔ میں آپ کو، چونکہ ہم لوگ یہاں اس کو دیکھ رہے ہیں، روزانہ کی بیسس پہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا ریئل ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں اور صرف کوئی یعنی فگرز نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں جو مر رہے ہیں یہاں پہ۔ میرے دوست ہیں بہت اچھے، فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے کووڈ-19 سے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف ان کی صرف تو نہیں کہنا چاہیے، صرف والدہ کا انتقال نہیں ہوا، ان کا جو جس ٹراما سے وہ گزرے ہیں، یعنی ان کو کچھ صحت کا کوئی ایشو ہوتا ہے، ایمبولینس کال ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتی ہیں وہ، گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کے انہوں نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا۔ کرونا وائرس جو ہے وہ ڈائگنوز ہوتا ہے اور سچویشن کمپلیکیٹ ہوتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بہت بڑا لاس، دیکھ بھی نہیں پائے اپنی والدہ کو۔ نہ صرف یہ، بلکہ ان کی تدفین تک وہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ وہاں سے وہ فیونرل ہوم میں گئے اور فیونرل ہوم سے وہ قبرستان میں کوئی ان کا جو لوڈ ونس تھے وہ موجود نہیں تھے۔ وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے ہاربل سچویشن، اور یہ ایک کیس ہے، اس طرح کے بہت سے کیسز یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ میرے ایک اور دوست ہیں جن کو کرونا وائرس جو ہے وہ پازیٹیو تھے، ان کی بیوی کو ہوا، ان کے بچے کو ہوا، 11 سال کا ان کا بچہ ہے جس کو ایزما ہے۔ تو اور صرف یہ نہیں ہے، اس کو اللہ معاف کرے، میں روزانہ ان کو کال کرتا رہا ہوں، جس تکلیف سے وہ گزرے ہیں، بخار ہو، چاہے وہ کھانسی ہو، چاہے وہ جسم میں درد ہو، چاہے وہ اور سب سے بڑی جو بات، جو ذہنی جو خوف کی کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے نا اس مرض سے، وہ جس سے گزرے ہیں، اور جتنے بے بسی کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹ ایکسپیرینس کر کے کر رہے ہیں۔ مجھے جب یہ سچویشن ہوئی تو مجھے پاکستان سے اور پوری دنیا سے جو میرے فرینڈز اور فیملیز تھے، میرے خیال میں انٹارکٹیکا ہی رہ گیا ہوگا جہاں سے مجھے کال نہیں آئی، سب لوگوں نے مجھے کال کی اور میری فیملی کی خیریت کا پوچھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے پوچھا، بہت مہربانی۔ اس کے بعد مجھے جو ہے وہ میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تو نہیں ہوں، لیکن مجھے دوستوں نے پورے پاکستان میں انہوں نے ویڈیوز بنا کے بھیجنی شروع کر دی، ویڈیوز اپنی بھی، اور سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دی۔ اس میں دو باتیں مجھے نظر آئی سر، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی عذاب کی صورت ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، جو امریکہ کی پالیسیز ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس اوپینین کی۔ اور دوسری جو مجھے گروپ آف پیپل نظر آئے، وہ یہ آئے کہ ہم لوگ اس سے بالکل استثناء ہیں، یعنی ہمیں نہیں یہ بیماری ہو سکتی، یہ مرض ہمیں نہیں لاحق ہو سکتا۔ یعنی وہ مجھے ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں کہ مجمع میں جا رہے ہیں لوگ اور ہاتھ بھی ملا رہے ہیں اور گلے بھی مل رہے ہیں، اور یہ کہ جی ہمیں نہیں، یہ صرف وہاں پہ ہوگا، ہم بالکل اس سے مبرہ ہیں۔ اور ان کو بھی میں نہیں بلیم کرتا، ہم لوگ بھی آپ ہی کی بوٹ میں تھے، یعنی ایک ماہ پہلے تک کوئی احتیاط نہیں، ہم لوگ، گورنمنٹ ہمیں وارننگ دے رہی ہے، کوئی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کوئی بات سننی ہے، گھر میں بیٹھنا ہے،
اور جب یہ واقعات ہونا شروع ہوئے ہیں، جب یہ موتیں ہونا شروع ہوئی ہیں، تو پھر ہمیں ہوش آئی ہے کہ ارد گرد کہ یہ تو بہت سیریس کنڈیشن ہے. تو اس کو دیکھنے کا میری ریکویسٹ یہ ہے، اس کو پلیز ایک اور ایسپیکٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں، اس کو ایک مرض کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ یہ ایک مرض ہے. اور اس کا اور سب سے زیادہ میں آپ کو اپڈیٹ یہ دے دوں کہ سب سے زیادہ جو یہاں پہ جو پروجیکشن تھی جب یہ وبا آئی ہے، شروع ہوئی ہے، پروجیکشن یہ تھی کہ یہاں پہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ مریں گے. اور یہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، دنیا کا موسٹ پاورفل کنٹری، اکنامکلی بہت ساؤنڈ کنٹری، اور ٹیکنالوجی کا اور سہولتوں کا بھی علاج کی کوئی اس میں کمی نہیں. لیکن یہاں پہ 20 سے 25 لاکھ لوگوں کے مرنے کا بتایا گیا تھا. آپ بتائیں کہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں، اور نیو یارک سینٹر بنا ہوا ہے اس وقت، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے خوف کی کیا کیفیت ہوگی، ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہوں گے، کیا فیل کر رہے ہوں گے. اب جو نمبرز آئے ہیں، میں نے کل دیکھے ہیں نمبرز، وہ جو گراف ہے وہ بالکل نیچے آ گیا ہے، بالکل نیچے آ گیا ہے کمپیریزن میں جو پروجیکشن تھی پہلے، یعنی لاکھوں لوگوں کے مرنے کا خطرہ. تو وہ پروجیکشن نیچے کیوں آئی ہے، اس کی صرف اور صرف ایک ریزن ہے یہاں پہ بہنوں اور بھائیوں، وہ پلیز آپ نظر میں رکھ لیں. وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. یعنی ہم لوگ جو ہے وہ 1 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے پیچھے آپ کو دن کا ٹائم ہے، کوئی بھی نظر سوائے گاڑیاں پارک کرنے کے اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہوگا، ساری گاڑیاں پارکڈ ہیں، کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہا. اور یہ گراف جو ہے یہ اسی وجہ سے نیچے آیا. یعنی جو پروجیکشن جتنے لوگ مرنے تھے وہ، اور جو ابھی یعنی 20-25 لاکھ جو کہا گیا تھا وہ لوگ مرنے ہیں، ابھی ہزاروں میں مرے ہیں. اور یہ یعنی اب آئی سی یو میں، ایمرجنسی میں جو لوگ آ رہے ہیں، کل گورنر ہمارے نے یہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ پہلی دفعہ پچھلے 3 دن پہلے، یعنی پہلی دفعہ وہ گراف جو ہے وہ پیک پہ یعنی تھا، اور اب وہ سٹیبل ہوا ہے. پہلے یعنی جتنے لوگ ایڈمٹ ہو رہے ہیں اب وہ نیچے آ رہا ہے. یعنی ہلاکتیں جو ہیں، پروجیکشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، لوگ کم مریں گے. آپ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے، ہم لوگ جو پاکستانی کمیونٹی ہماری جو ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ اس بارے میں ہے، اس کو پلیز تھوڑا سا چینج کریں. مذاق اڑائیں، مذاق کریں، بہت اچھی بات ہے. مذہبی حوالے سے دیکھیں، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی اتنے ہی مسلمان ہیں. نیو یارک میں ہر 10 میں سے 1 بندہ مسلمان ہے، اور بہت پاورفل مسلمان ہے، اور سمجھتے بھی ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. ہمارا ایمان بھی الحمدللہ، ہمیں اللہ کی ذات پہ ایمان ہے. لیکن میری جو ریکویسٹ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 1 مہینہ کوارنٹین میں رہنے کے بعد جو نمبرز آ رہے ہیں وہ کم جو ہو رہے ہیں، جو ڈیتھس کم جو ہو رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو محدود کرنے سے ہوئی. گھر میں رہے پلیز. اور پلیز 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 جو ینگر لوگ ہیں، میں دہاڑی دار کی بات نہیں کر رہا، میں مڈل کلاس لوگوں سے مخاطب ہوں، جو پڑھی لکھی کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، جو کچھ اگر مہینہ گھر میں رہتے ہیں تو ان کو کوئی آف کورس ان کو فرق تو پڑے گا، لیکن ان کا روزی روٹی کا ان کا معاملہ چلتا رہے گا. پلیز 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 گھر پہ رہیں، خاص طور پہ اپنے بزرگوں کے لیے. یہ بزرگوں کی جو میں نے بتایا دوست کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہاں پہ ڈھیر اموات ہو رہی ہیں اس طرح سے. پلیز آپ لوگ اندر رہیں، گھر میں رہیں، اور اپنا اور اپنی فیملی کا، اپنے بزرگوں کا، اپنی زندگی کا، آپ جو وائرس لے کے آئیں گے گھر سے وہ آپ کے بزرگوں کو، اور بزرگوں کو جو ہٹ کرتا ہے بہت شدید، بہت سیریس کرتا ہے. بہت مہربانی کریں آپ لوگ، بہت احتیاط کریں، اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. اور یاد رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ وہاں پہ بیماری پھیلتی ہے، یہاں پہ ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. وہاں پہ نہ آپ کی ٹیسٹنگ ہے، نہ آپ کے پاس کٹس ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہے. تو پلیز 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 آپ لوگ جو ہیں مہربانی کریں، آپ لوگ جو ہیں ہماری بات پہ جو ہے، ہم لوگ جو اس کو فیس کر رہے ہیں، ہماری بات پہ پلیز کان دھریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. آپ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لوگ کامنٹس دیں مجھے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ مختلف موضوعات پہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.